پلندری پاکستان پیپلز پارٹی ضلع سدنوتی کی جانب سے رسٹ ہاؤس میں افطار ڈنر اور سردار محمد عارف خان ایڈوکیٹ کی یاد میں تعزیتی ریفرنس کا اہتمام کیا گیا، جس میں کارکنان کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ افطار ڈنر اور سردار محمد عارف خان ایڈوکیٹ کے تعزیتی ریفرنس میں پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے صدر چوہدری لطیف اکبر، سیکرٹری جنرل فیصل ممتاز راٹھور، چوہدری پرویز اشرف اور دیگر نے شرکت کی۔ پروگرام کی صدارت محمد حسین ایڈوکیٹ نے کی۔ تعزیتی پروگرام کے مہمان خصوصی چوہدری لطیف اکبر تھے۔ تعزیتی ریفرنس سے چوہدری لطیف اکبر، فیصل ممتاز راٹھور، چوہدری پرویز اشرف، سابق وزیر حکومت سردار محمد حسین ایڈوکیٹ، سردار گلنواز ایڈوکیٹ، سردار حبیب خان ایڈوکیٹ، سردار جاوید اعظم، سردار غازی منظور، سردار عنایت اللہ عارف، سردار حنیف تبسم، سردار صغیر، سردار شاہجان اور دیگر نے خطاب کیا۔ چوہدری لطیف اکبر نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ سردار محمد عارف ایڈوکیٹ مرحوم سابق ممبر اسمبلی پیپلز پارٹی کا اثاثہ تھے۔ سردار عارف مرحوم نے اپنے اصولوں پر کبھی سودا بازی نہیں کی۔ فیصل ممتاز راٹھور کا کہنا تھا کہ سردار محمد عارف خان ایڈوکیٹ مرحوم میرے والد محترم کے ساتھیوں میں شامل تھے۔ ان کی وفات سے دلی صدمہ ہوا، ان کا خلا پورا نہیں کیا جا سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ سردار عارف مرحوم نے ساری زندگی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ضلع سدنوتی پاکستان پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے، یہاں پر فروئی اختلافات کو بھلا کر اتفاق اور اتحاد کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کو مضبوط کریں۔ چوہدری لطیف اکبر نے JK نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، چور صاحب آج آپ سدنوتی میں آئے، یہاں پر بہت بڑا سانحہ جو کہ عارف ایڈوکیٹ صاحب کے حوالے سے یہاں پہ ہوا، وہ اس سدنوتی کے حوالے سے پورے آزاد کشمیر کی ایک ایسی پرسنالٹی تھے جن کا خلا پورا ہونا ناممکن ہے، کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سردار عارف خان جو تھے یہ بڑے ایک منجے ہوئے سیاستدان تھے، انہوں نے اسمبلی کے ممبر بھی رہے اور کونسل کے ممبر بھی رہے اور محترم بینظیر بھٹو کے ساتھ یہ ایڈوائزری بھی رہے۔ یہ بہت کم لوگوں کو یہ اعزاز جو ہے یہ حاصل ہے اور انہوں نے پیپلز پارٹی میں ان کی خدمات کو ہمیشہ سراہا جا رہا ہے۔ 85 سے لے کے 90 تک میں اور یہ دونوں اکٹھے اسمبلی کے ممبر رہے ہیں، لیکن میں نے اس کو دیکھا ہے کہ میں نے اس دن بھی یہ بات کی تھی، میں آج بھی دہرانا چاہوں گا یہ بات کہ عارف خان نے ایک اس وقت بہت سارے لوگ جو تھے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے کچھ پلاٹوں پہ کچھ وزارتوں پہ جو تھے یہ بک کے اور انہوں نے اپنی پارٹی کو چھوڑ دیا جس کے ٹکٹ پہ وہ کنٹیسٹ ہو گئے تھے۔ لیکن عارف خان وہ واحد آدمی تھا جس نے اس خطہ سے پہنچ سے جو اس نے اسی پارٹی کو نہیں چلا اور اس کے ساتھ وابستہ رہے جب تک اسمبلی رہی۔ پھر اس کے بعد جب 90s میں الیکشن ہوئے تو ممتاز راٹھور صاحب کی ریکویسٹ پہ وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے اور پھر تعداد میں جب تک وہ زندگی رہی ان کو پیپلز پارٹی کے ساتھ رہے۔ بعض اوقات ایسا بھی تھا کہ وہ ہم نے اختر ربانی صاحب کی وفات کے بعد ان کا ٹکٹ جو ان کے بیٹے کو دیا فیم ربانی کو، سب لوگوں کی رائے یہ تھی اس پہ بھی انہوں نے بیک اور اس کا پورے طریقے سے ساتھ دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ عارف خان جو تھا یہ ایک بڑا عظیم شخص تھا، اس کی زندگی میں اس نے لوگوں کی یہاں کے لوگوں کی بہتری فلاح بہبود کے لیے بہت کام کیے ہیں اور ان کا خلا نہیں پورا کیا جاتا، جس کے لیے ہم افسوس اظہار کرتے ہیں ان کے بھائیوں سے، ان کے خاندان سے، ان کے بیٹوں سے، سب سے۔ جی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ہم اس ماہ رمضان میں ان کے لیے دعا گو ہیں۔ سر یہ بتائیے کہ اس وقت جو برننگ ایشو ہے آزاد کشمیر میں، خصوصاً 74 کے حوالے سے، کشمیر ایشو کے حوالے سے، اس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ اس میں ہم نے اپنا موقف پاکستان پیپلز پارٹی نے جب شروع میں فاروق عادل صاحب نے یہ اس پہ کوئی بات کی تو میرے پاس آیا اور ہم نے ایک پارٹی کی اپنی میٹنگ بلا کے اس کی بنیادی لائن طے کی اور اس کے بعد پھر 2 دفعہ ہمارے ساتھ آئے، میں تھا، چودھری صاحب تھے، فیصل صاحب تھے اور وہ دوست تھے، ہم سب نے مل کے ان سے یہ بات کی کہ آپ کے پاس کوئی مسودہ تو لایا؟ انہوں نے کہا جب مسودہ ہوگا تو ہم آپ کو اعتماد دے دیں گے۔ پھر 18 مئی کو ایک مسودہ اچانک سامنے آیا، اس لیے ہم نے اپنی میٹنگ بلا کے اس پہ بھی اپنا رائے گلا کے یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ ہم وہ مسودہ چاہتے ہیں جو پیپلز پارٹی کے دور میں مختلف انقلاب صاحب رائے ہے بنا، جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ جو تھے اس میں شامل تھے، مسلم کانگریس تھی، نون لیگ تھی اور جو PTI تھی، MKM تھی اور جماعت اسلامی، جو بھی اسمبلی کے اندر تھی وہ شامل تھی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پولیٹیکل پارٹیز اسمبلی سے اچانک ہی 28 مئی کو یہ مسودہ جو اسمبلی میں پیش کیا جس پہ کافی لوگوں سے چلے گئے، آگے بھی چلے گئے
لیکن چلو اس کو بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اسمبلی میں پیش ہو جاتا ہے تو اس کے بعد بھی تو آپ اعتماد میں لے کے بات کر سکتے ہیں. لیکن ہماری باوجود بے شمار لوگوں پہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کی یہ کوشش تھی کہ ہم بیٹھ کے اس کا حل نکالنے لائق نہیں آئیں گے. اس میں جو بنیادی بات ہے میں آپ کو بتا دوں اب یہ مسودہ بلیک پیپلز پارٹی کے دور میں بنایا گیا تھا صحیح. اور اس میں ہم نے کشمیر کونسل کے وجود کو قائم رکھتے ہوئے اس کے اختیارات کو ہم نے کم کیا تھا. جو بنیادی جو جڑ تھی اس کی کہ جو ڈیولپمنٹ سائڈ پہ جو کنسیڈریٹڈ فنڈ تھا اس کو ہم نے ختم کیا, اس کو لیجسلیشن کے پاور ہم نے دیے تھے. اور یہ متفقہ طور پہ یہ بات ہے. اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ موجودہ گورنمنٹ نے, آپ کو یاد ہوگا کہ جو بڑے بڑے دوست ہمارے اجلاس دوست بیٹھے ہیں, باقی لوگ بیٹھے ہیں, ان کو یاد ہوگا کہ جب آزاد کشمیر میں جب ایک صدارتی نظام حکومت ہوا کرتا تھا تو اس وقت ایک جوائنٹ سیکرٹری کشمیر منسٹری کا وہ پریزیڈنٹ اعظم کو نکالتا تھا, جو اس کی مرضی کے خلاف ہوتا نکال دیتے تھے. اور جوائنٹ سیکرٹری کو اگر کوئی اعظم کا صدر جو ہے وہ کوالے کے مقام پہ ریسیو نہ کرے تو وہ بھی اپنی کرسی سے دوسرے دن چلا جاتا. تو اس پہ ایک بڑی ایک تحریک چلی, ایک لمبی تحریک چلی جس میں غازی ملک سردار عظیم خان صاحب تھے, کیچ خورشید تھے, سردار عبدالقیوم خان صاحب تھے, باقی لوگ جو چودھری حسین صاحب تھے, سب لوگوں نے مل کے کیچ خورشید پیپلز پارٹی کے تھے پیر جان شاہ صاحب اور آزاد مسلم کے ساتھ چودھری حسین صاحب. سب کو اعتماد لینے کے بعد انہوں نے ایک متفقہ ہمیں آئین دیا اور انہوں نے یہ طے کیا کہ جو منسٹری آف کشمیر فیز ہے اس کے بجائے آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کا براہ راست رابطہ پرائم منسٹر پاکستان سے ہونا چاہیے. اور اس کے لیے کونسل کا وجود سامنے لایا گیا اور اس میں جو کونسل کا چیئرمین تھا وہ پرائم منسٹر پاکستان تھے. اس کے جو ممبرس تھے وہ 4 یا 5 منسٹر تھے, اور جو فارن افیئرز ہے, ڈیفینس کا ہے, انٹیریئر کا ہے اور فائنانس کا ہے, اور اے جے کے کونسل کے منسٹر یہ اس کے ممبر ہوتے تھے. اور آزاد کشمیر سے 6 الیکٹڈ ممبر ہوتے تھے. اس کے علاوہ پریزیڈنٹ آف پاکستان, آزاد کشمیر, پرائم منسٹر پاکستان اس کے ممبر ہوتے تھے. تو یہ ایک ایسا فورم تھا جہاں پہ ہم اپنی بات کر سکتے تھے, اپنی بات بنوا سکتے تھے. لیکن اب انہوں نے یہ کیا, اور اس میں جو ہم نے سجیسٹ کیا تھا پیپلز پارٹی نے اپنے دور جو امینڈمنٹس اس میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں, اس میں ہم نے اس کو مزید اسٹرینتھن کیا تھا, اس کو زیادہ ریپریزنٹیو کیا تھا, زیادہ ڈیموکریٹک کیا تھا. ہم نے یہ کیا تھا کہ جو پرائم منسٹر پاکستان جو چیئرمین ہوں گے, پریزیڈنٹ اے جے کے وائس چیئرمین ہوں گے, پرائم منسٹر اے جے کے اس کے ممبر ہوں گے, لیڈر آف اپوزیشن دی اسمبلی, نیشنل اسمبلی پاکستان کی, وہ بھی اس کا ممبر ہوگا. پھر جو میں نے منسٹر بتایا وہ ہوں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے لیڈر اپوزیشن اے جے کے اسمبلی کو بھی ہم نے اس میں ممبر ڈالا تھا, اور جو 6 جو ہمارے ممبر الیکٹڈ ہوتے ہیں ان کو اس میں ڈالا تھا. لیکن انہوں نے یہ کیا ہے کہ یہ ساری اس پروسیس کو ختم کر دیا ہے. اب آدھا تیز آدھا بلیڈ کیا, مثلا ججز کی اپوائنٹ